السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے معزز اور مقرب نبیوں میں سے ہیں۔ نبیوں کی جماعت میں آپ خاص مقام رکھتے ہیں۔ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سنایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش میں کتنی رکاوٹیں ہوئیں، اللہ رب العالمین نے پھر کیسی مدد کری، اور اللہ رب العالمین کو جو کرنا تھا اللہ رب العالمین نے وہ کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ساری مخلوقات مل کر بھی اللہ کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور تمام مخلوقات مل کر بھی اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنے بھی حالات آئیں وہ ظاہر کے خلاف، اور ظاہر کے خلاف اللہ رب العالمین نے مدد کی، حالات کا مقابلہ کیا، قربانی دی، مجاہدے کیے، پھر اللہ رب العالمین نے ظاہر کے خلاف آپ کی مدد کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت کیا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ تو آپ کو معلوم ہے بہت اونچا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ بولا وہ سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جملہ بولا، مرحبا بن ابن صالح، آئیے میرے نیک بیٹے، آئیے میرے نیک بیٹے آئیے۔ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے، دوسرے نبیوں نے جو جملہ بولا، مرحبا من نبی، کہ آپ ہمارے نبی آئیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ، مرحبا بن ابن صالح، میرا نیک بیٹا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی، اور شروع ہی سے اللہ رب العالمین نے آپ کو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ شروع ہی سے رشد و ہدایت اللہ رب العالمین نے آپ کو دے دی تھی، اور فہم اور سمجھ عطا فرما دی تھی۔ اس لیے شروع ہی سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی مخلوق کو دیکھ دیکھ کر اللہ کو پہچانا کرتے تھے، وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ، قرآن میں ہے وہ بھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ قرآن کی دعا ہے۔ علماء کہتے ہیں ہر آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ میرے دنیا کے جانے کے بعد میری اولاد اتنی اچھی بنے کہ میری اولاد کو دیکھ کر مجھے اچھے طریقے سے لوگ یاد کریں۔ بہت زبردست دعا ہے، وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بہت ساری چیزیں تھیں جو اس شریعت میں باقی رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھی، جیسا کہ قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت میں باقی رکھا۔ مثال کے طور پر ایک ہے مہمان نوازی، یہ بھی ہماری شریعت میں باقی ہے، اور مہمان نوازی کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں اور فضائل ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت تھی مہمان نوازی کی۔ کہتے ہیں اکیلے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ڈھونڈ کے کھانا کھاتے تھے۔ کوئی مہمان آئے پھر کھانا کھائیں، کوئی مہمان آئے پھر کھانا کھائیں۔
اسی طریقے سے ایک مشہور واقعہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپ نے سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار کوئی مہمان نظر نہیں آیا تو ایک شخص ملا 70 سال کا، آپ نے بولا آئیے آئیے کھانا کھا لیجئے میرے ساتھ۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ نے یہ معلوم کیا کہ آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں؟ کہ اس نے کہا میں اللہ کو تو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے کھانا میں نہیں کھلاتا، اللہ کو نہیں مانتا، میں کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ شخص چلا گیا۔ بعد میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے وہ بندہ، شرک کر رہا ہے میرے ساتھ، نافرمانی کر رہا ہے، 70 سال سے ہم اسے کھلاتے رہیں اور کبھی ایک وقت بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ایک وقت بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت نہیں کر رہے ہو تو ہم تمہیں کھانے کے لیے نہیں دیں گے۔ ہم 70 سال سے کھلاتے رہے اور تو ایک وقت کے کھانے مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حیرت ہوئی، افسوس ہو، گئے لینے کے لیے کہ آئیے آئیے، کہ یہ کیا بات ہے، پہلے آپ نے منع کر دیا اور آپ اب یوں کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ۔ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم 70 سال تک کھلاتے رہے، تجھے ایک وقت کا کھانا تو نہیں کھلا سکتا۔ 70 سال میں کبھی ہم نے منع نہیں کیا، میری نافرمانی کرتا رہا اور تو ایک وقت میں ہی اس کو دھکا دے دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ باتیں بتلائی۔ وہ بندہ کہنے لگا میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، میرا رب ایسا بھی ہے، لاؤ میں اسلام قبول کرتا ہوں، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ خاص صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی وہ مہمان نوازی تھی۔ مہمان علیہ السلام نے بہت زبردست قربانی دی اور پورا حج یہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی یادگار ہے، ابراہیم علیہ السلام ہی کی قربانی ہے۔ اور یہ زبردست قربانی آگے بہت طویل واقعہ قرآن نے جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ وہ چیزیں آئندہ پارٹ میں ہم بیان کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو کیسے پہچانا، کیونکہ آپ تو بت خانے کے اندر یعنی جہاں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، پوجا نہیں بلکہ جہاں بت بنائے جاتے تھے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں کس طریقے سے دعوت دی اور اللہ کو کیسے پہچانا، مخلوق میں کیسے غور فکر کر کے اللہ کو پہچانا ہے، یہ ساری تفصیلات آئندہ پارٹ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔